شریعت میں ظاہری اور باطنی طہارت اور پاکیزگی حاصل کرنے کو بڑی ہی اہمیت حاصل ہے۔ باطنی طہارت اور باطنی پاکیزگی سے مراد یہ ہے کہ دل کے اندر کسی قسم کا کفر، کسی قسم کا شرک، کسی قسم کا نفاق، بغض، حسد، کینہ اور جتنی بھی دل کی بیماریاں ہیں ان میں سے کوئی ایک بیماری نہ ہو، اسے دل کی پاکیزگی کہا جاتا ہے۔ اور اسی دل کی پاکیزگی حاصل کرنے کو قرآن کریم نے تزکیہ نفس سے تعبیر فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا قد افلح من تزکا، جس نے نفس کا تزکیہ کر لیا اس نے کامیابی حاصل کر لی۔ بالکل اسی طرح ظاہری پاکیزگی اور ظاہری صفائی، شریعت مطہرہ میں اس عمل کو بھی بہت ہی اہمیت دی گئی ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی مشہور زمانہ اور معرکۃ الآراء کتاب حجت اللہ البالغہ میں ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ جتنے بھی انبیاء کرام اس دنیا کے اندر تشریف لائے اور جس مقصد کے تحت اس دنیا میں تشریف لائے، جو دستور اور جو قانون لے کر وہ اس دنیا کے اندر آئے، ان کے کئی ابواب ہیں، یعنی کئی عقائد ہیں، کئی اصول ہیں، کئی فروع ہیں، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ 4 باتیں ایسی ہیں جو تمام کے تمام انبیاء کرام میں مشترک رہی ہیں، اور ان میں سے پہلی چیز جو ہے فرمایا کہ وہ طہارت ہے، پاکیزگی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں خود یہ بات ارشاد فرما دی ہے سورۃ البقرہ میں کہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے بھی محبت فرماتے ہیں اور پاکیزگی حاصل کرنے والوں سے بھی محبت فرماتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ بعض عبادات ایسی ہیں کہ جن میں طہارت کو لازمی رکن اور لازمی جز قرار دے دیا گیا کہ طہارت کے بغیر وہ عبادات قابل قبول ہی نہیں ہے، وہ عبادات معتبر ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ نماز ہے، نماز بغیر وضو کے یا بغیر غسل کے پڑھیں گے تو وہ نماز نہیں ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا يقبل اللہ صلاۃ بغیر طہور، کہ اللہ تعالیٰ بغیر پاکی کے پڑھی گئی نماز کو قبول نہیں کرتے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ 4 چیزیں ہیں جن میں سے سب سے پہلی چیز طہارت ہے۔ پھر طہارت کے متعلق بھی یہ بات ارشاد فرما دی کہ طہارت پھر 3 قسم کی ہیں۔ ایک طہارت تو وہ ہے کہ آدمی ناپاک ہو اور ناپاکی سے پھر پاکی حاصل کرے، ایک قسم کی طہارت تو یہ ہے۔ فرمایا دوسری قسم کی طہارت یہ ہے کہ جسم پر کوئی نجاست لگ گئی ہو، وہ نجاست دھو کر اس کو پاک کرے، ایک قسم کی طہارت یہ ہے۔ اور فرمایا کہ تیسری قسم کی طہارت یہ ہے کہ جسم پر کچھ میل کچیل لگ گیا ہو، اس میل کچیل کو صاف کرے۔ دیکھیں، ایک ہے نجاست، ایک ہے میل کچیل۔ نجاست ہے، بول ہے، براز ہے، کوئی غلیظ چیز ہے، نجس چیز ہے، وہ جسم پر لگ گئی، اس کو دھونا، نجاست کو دھونا ہے۔ اور کوئی مٹی وغیرہ لگ جائے، اس کو کہتے ہیں میل کچیل کو صاف کرنا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جس طرح طہارت یعنی ناپاکی سے پاکی حاصل کرنا شریعت میں یہ بہت حساس، معزز اور مقدم چیز ہے، بالکل اسی طرح جسم پر لگے ہوئے میل کچیل کو صاف کرنا شریعت ہمیں اس بات کی بھی تاکید کرتی ہے، شریعت ہمیں اس بات کی بھی اہمیت کو بیان کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حق علی کل مسلم ان یغتسل فی کل 7 ایام یوما فیغسل فیہ رأسہ وجسدہ او کما قال۔ صحیحین کی حدیث ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمان کے ذمے یہ بات ہے، مسلمان پر یہ حق ہے کہ کم از کم ہفتے میں 1 دن وہ ایسا مقرر کر لے
کہ اس ایک دن میں وہ غسل کرے، اور جب غسل کرے تو اپنے جسم کو اور اپنے سر کو اچھے طریقے سے دھوئے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے جمعے والے دن غسل کرنے کا حکم دیا۔ روایات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مسجد نبوی چھوٹی سی مسجد نبوی تھی، صحابہ کرام تو محنت مشقت کرنے والے لوگ تھے، کوئی لین لارڈ لوگ تو تھے نہیں، وہ محنت مشقت کرتے تھے، کپڑوں میں جسم میں پسینہ آ جاتا تھا، اسی پسینے کے ساتھ مسجد میں تشریف لے آتے تھے۔ تو اب وہ جب تھوڑی جگہ ہوتی تھی، زیادہ لوگ ہوتے تھے، پسینے کی بدبو پھیل جاتی تھی۔ اس چیز کو نبی علیہ السلام نے پسند نہیں فرمایا، چنانچہ حکم دیا کہ جمعے والے دن غسل کیا کرو، خوشبو لگایا کرو۔ دیکھیں، جسم صاف ہو، پاک بھی ہو اور صاف بھی ہو، ایک تو انسان خود کی طبیعت کے اندر ایک حشاشیت محسوس کرتا ہے، اور دوسرا یہ کہ دیکھنے والوں کو بھی اچھا لگتا ہے۔ اب کپڑے میلے کچیلے ہوں، بال پھیلے ہوئے ہوں، جسم پر گندگی لگی ہوئی ہو، جسم پر میل کچیل جمع ہوا ہو، مٹی سے جسم اٹا پٹا ہو، تو نہ انسان کہیں جانے جوگا، نہ کہیں انسان کہیں جانے کے قابل، نہ انسان کہیں لوگوں میں بیٹھنے کے قابل۔ اب انسان نے کپڑے صاف ستھرے پہنے ہوں، خوشبو لگائی ہوئی ہو، غسل کیا ہو، بال اچھے طریقے سے بنائے ہوئے ہوں، داڑھی کی توفیق دی ہو، داڑھی اچھے طریقے سے بنائی ہو، تیل وغیرہ لگایا ہو، تو انسان دیکھنے میں بھی اچھا لگتا ہے، اور کہیں اگر چار لوگوں میں جا کر بیٹھتا ہے تو وہاں پر بھی اس کا عزت اور اکرام کیا جاتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کیا ارشاد فرمانے کہ کم از کم ہفتے میں ایک دن تو لازمی ایسا مقرر کرو۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ ایک ہفتے سے زیادہ غسل نہ کرنا، نہ نہانا، نہ جسم کو دھونا، نہ سر کے بالوں کو دھونا، یہ اللہ کے نبی نے بھی اس بات کو پسند نہیں فرمایا۔ بلکہ آپ میں سے اکثر لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کی عادت یہ ہوگی کہ وہ روز صبح اٹھ کر غسل کرتے ہوں گے، روز صبح اٹھ کر غسل کرتے ہوں گے، اور انسان اپنی طبیعت کے اندر، میں عرض یہ کیا کرتا ہوں کہ انسان غسل کرنے کے بعد طبیعت کے اندر ایک فریشنس فیل کرتا ہے۔ آپ دعائیں یاد کرتے ہیں، جب دعائیں پڑھتے ہیں تو جب بیت الخلاء میں جاتے ہیں تو ہم کیا دعا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ یا اللہ جو خبیث شیطان مرد ہوں یا شیطان عورتیں ہوں ان کے شر سے ہمیں محفوظ فرما لینا۔ اور جب ہم بیت الخلاء سے باہر نکلتے ہیں تو ہم کیا دعا پڑھتے ہیں؟ غفرانک، یا اللہ معاف فرما دے۔ الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اس تکلیف سے نجات دی۔ تو گویا بیت الخلاء میں جانے سے پہلے جو طبیعت میں ایک بھاری پن تھا، جو طبیعت میں ایک کدورت تھی، جب انسان بیت الخلاء سے باہر نکلتا ہے تو وہ فریشنس فیل کرتا ہے، اور اسی فریشنس کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے۔ تو بعد میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ہفتے میں کوئی ایک دن مقرر کر لو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام ایک مرتبہ ہمارے گھر تشریف لائے تو ایک شخص پر نظر پڑی، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، بکھرے ہوئے بال تھے، بال دھوئے نہیں تھے، سر دھویا نہیں تھا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اما کان یجد ھذا ما یسکن به شعرہ او کما قال، کہ کیا اس شخص کو کوئی ایسی چیز نہیں ملی جس سے یہ اپنے بال سنوار لیتا؟ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ ہماری شریعت صرف بال سنوارنے کے متعلق بھی ہمیں تعلیم دے رہی ہے۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں من کان لہ شعر فلیکرمہ، جس شخص کے سر پر بال ہوں انہیں چاہیے کہ ان بالوں کا اکرام کرے۔ اگر بالوں کا اکرام نہیں کر سکتے تو بال کٹوا دو، ورنہ بالوں کی تعظیم کرو، بالوں کا اکرام کرو، ان کو بناؤ، ان کو سنوارو، ان پہ تیل لگاؤ، شیمپو کرو، دھو۔ کیوں؟ تاکہ سر کے اندر جوئیں نہ پڑ جائیں۔ جوئیں پڑنے کی وجہ سے خود بھی تکلیف میں مبتلا ہوگے، دوسرے لوگوں کو بھی تکلیف میں مبتلا کرو گے، اور ویسے بھی بالوں کے اندر مٹی پھنسی ہوئی ہو، بالوں میں کنگھی نہ کی ہو، بال بکھرے ہوئے ہوں تو ویسے ہی انسان دیکھنے میں ہی ایک عجیب سی چیز لگتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرمائے کہ اس شخص کو کوئی ایسی چیز نہیں ملی جس سے یہ اپنا سر دھو لیتا۔ اور پھر فرمایا کہ ایک دوسرے شخص پر نظر پڑی تو اس کے کپڑے میلے کچیلے تھے، تو اس شخص کو دیکھ کر یہ ارشاد فرمایا کہ کیا اس کو کوئی ایسی چیز نہیں ملی کہ یہ اپنے کپڑے دھو لیتا، صاف ستھرے کپڑے پہن لیتا۔ تو ہماری شریعت طہارت اور پاکیزگی پر اتنا زور دیتی ہے۔ اصل میں یہ قربانی کے جو ایام چل رہے ہیں، میں اس حوالے سے کچھ گفتگو کرنا چاہ رہا تھا، اس لیے میں نے اتنی لمبی چوڑی تمہید جو ہے وہ آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ ایک حدیث
جس کا جاننا، جس کا سیکھنا، جس کا سمجھنا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عشرۃ من الفطرۃ، کہ 10 چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق فطرت کے ساتھ ہے۔ فطرت سے مراد وہ معاملات ہوتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے پیدائشی طور پر ہمیں عطا فرما دیے ہوں، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، ہر پیدا ہونے والا بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ أَوْ كَمَا قَالَ، تو اس کے والدین یا تو اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، یا اس کو آگ پرست بنا دیتے ہیں، یا اس کو عیسائی بنا دیتے ہیں، یعنی جیسا ماحول ہوتا ہے بچہ اس ماحول میں ڈھل جاتا ہے، لیکن در حقیقت ہر پیدا ہونے والا بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ بالکل اسی طرح 10 چیزیں ایسی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرت میں رکھ دی ہوئی ہیں، پیدائشی طور پر وہ 10 چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر رکھی ہوئی ہیں۔ وہ ترتیب سے ذرا سماعت فرما لیجیے کہ وہ 10 چیزیں ہیں کیا۔ فرمایا کہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ قص الشوارب، بھائی مونچھوں کو کاٹنا، مونچھیں رکھنا جائز ہے، ناجائز نہیں ہے، لیکن جب مونچھوں کے بال ہونٹوں پر آنا شروع ہو جائیں تو پھر یہی مونچھیں رکھنا حرام ہے۔ اب یہ مونچھوں کو کاٹنے کا کیا حکم دیا گیا؟ کیوں حکم دیا گیا؟ اس لیے حکم دیا گیا کہ اگر مونچھوں میں بال زیادہ ہوں گے تو ناک سے نکلنے والا گند وہ بھی مونچھوں میں جم سکتا ہے، کچھ کھانے پینے کے وقت بھی کوئی چیز مونچھوں میں جم سکتی ہے اور وہ بعد میں گندگی اور تعفن کا سبب بن سکتی ہے، خود بھی انسان تکلیف میں مبتلا ہو، دوسرے کو بھی تکلیف میں مبتلا کرے۔ اس لیے پہلا حکم کیا ارشاد فرمایا کہ قص الشوارب، بھائی مونچھوں کو کتروا دیا کرو۔ افضل یہی ہے کہ مونچھوں کو کتروا دیا جائے، لیکن اگر مونچھیں رکھی ہوئی ہوں تو کم از کم اس بات کا خیال رکھا جائے کہ مونچھوں کے بال ہونٹوں پر نہ آئیں۔ جب مونچھوں کے بال ہونٹوں پر آنا شروع ہو جائیں تو پھر یہ حرام ہے۔ بات سمجھ میں آگے کہ نہیں آگے؟ دوسری چیز جو بیان فرمائی وہ فرمایا کہ قص الاظفار، بھائی ناخن کاٹنے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں تعلیمات بیان فرما رہے ہیں کہ ناخنوں کو کاٹنا ہے، ناخنوں کو کاٹنا ہے، ناخن نہ کاٹیں، زیادہ لمبے ناخن رکھیں تو ان میں گند جمع ہو جاتا ہے، اور وہی گند سے جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو وہی گند ہمارے لیے بیماریوں کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ اسی لیے ارشاد فرمایا کہ بھئی ناخنوں کو کاٹنا ہے۔ ایک حدیث اور بھی ہے اس حوالے سے، وہ بھی کچھ دیر کے بعد میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ تیسری چیز کیا ارشاد فرمائی کہ غسل البراجم، بھئی یہ جو جوڑ وغیرہ ہوتے ہیں نا، ان کو اچھے طریقے سے دھونا چاہیے۔ کیوں دھونا چاہیے؟ اب یہ دیکھیں، یہ اس طرح انگلیوں کو کریں گے تو ان کے اندر یہ سلوٹیں سی بنی ہوئی ہیں، ان کے اندر کوئی ذرات مٹی کے پھنس سکتے ہیں اور وہ بعد میں تکلیف دے سکتے ہیں، فنگس بن سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ بھئی یہ جوڑوں کو اچھے طریقے سے دھویا کرو۔ چوتھے نمبر پہ کیا بات ارشاد فرمائی؟ وَإِرْفَاعُ اللِّحْيَةِ، بھئی داڑھیوں کو بڑھایا کرو۔ بھئی یہ ایک مستقل مضمون ہے، یہ ایک مستقل مضمون ہے، بس اتنا سمجھ لیجئے کہ داڑھی رکھنا محض سنت نہیں ہے، اس کا حکم واجب کے درجے کا حکم ہے۔ تفصیل انشاءاللہ موقع ملے گا تو پھر کبھی آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ پھر فرمایا 5ویں نمبر پہ بس سواک، بھئی مسواک کرنے کا اہتمام کیا کرو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ السواک مطہرۃ للفم ومرضاۃ للرب او کما قال، کہ مسواک جو ہے یہ منہ کی صفائی کا بھی سبب ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا بھی سبب ہے۔ اور ایک اور موقع پہ ارشاد فرمایا کہ طیبوا افواہکم، اپنے منہ کو صاف رکھا کرو، منہ سے بدبو نہیں آنی چاہیے، برا لگتا ہے، دوسرے کو بھی تکلیف ہوتی ہے، خود بھی گندگی ہے۔ فرمایا کہ طیبوا افواہکم، اپنے منہوں کو صاف رکھا کرو۔ کیا؟ فإنها طرق القرآن، اس لیے کہ جب تم قرآن کی تلاوت کرتے ہو تو قرآن اسی منہ سے نکلتا ہے، قرآن کے الفاظ اسی منہ سے ادا ہوتے ہیں، تو اسی منہ سے بدبو آ رہی ہو تو یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بھئی مسواک کا اہتمام کیا کرو تاکہ منہ سے بدبو نہ آئے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ بالاستنشاق، بھئی ناک کے اندر پانی ڈالا کرو، ناک کے اچھی طریقے سے صفائی کیا کرو۔ بھئی جو بتا دوں آپ کو کہ ہمارا آج کا جو مضمون چل رہا ہے یہ طہارت اور پاکیزگی کے حوالے سے چل رہا ہے، اس لیے میں یہ ساری باتیں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ فرمایا کہ ناک کو اچھے طریقے سے صاف کیا کرو۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ نتف الابط، بھئی یہ جو انڈر آرمز ہوتے ہیں، بغلوں کے نیچے جو بال ہوتے ہیں، ان کی صفائی کیا کرو۔ اصولی طور پہ ان کا حکم ہے اکھاڑنے کا،
وہ کو کیمیکلز وغیرہ ملتے ہیں وہ لگا کے اکھاڑنے کا، لیکن اگر ریزر سے صاف کر لیں گے تو وہ بھی جائز ہے۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ ان کو صاف کرنا چاہیے۔ وحلق العانہ، بھائی جو زیر ناف بال ہوتے ہیں ان کی صفائی کا اہتمام کرنا بہت ضروری ہے۔ اب ایک حدیث سماعت فرما لیں، پھر بات کو آگے لے کے چلتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ ناخن کاٹنا ہو یا بغلوں کے بال صاف کرنے ہوں یا زیر ناف بال صاف کرنے ہوں، فرمایا ان کی جو زیادہ سے زیادہ مدت ہے وہ 40 دن ہے، یعنی زیادہ سے زیادہ 40 دن تک ان کو بغیر کاٹے رہا جا سکتا ہے، وہ بھی کسی مجبوری کی وجہ سے، وگرنہ روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم ہر جمعرات کو یا جمعے کو یا ہر 15 دن کے بعد اپنے ناخن وغیرہ کاٹ لیا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ کم از کم ہفتہ نہیں تو زیادہ سے زیادہ 10-12 دن 15 دن مقرر کر لیے جائیں کہ جن کے بعد ان ناخنوں کو بھی کاٹ لیا جائے، انڈر آرم بھی صاف کر لیے جائیں، زیر ناف بھی صاف کر لیے جائیں۔ تو فرمایا کہ اس کی مدت زیادہ سے زیادہ 40 دن ہے۔ اگر ناخن نہیں کاٹے، زیر ناف بال صاف نہیں کیے، بغلوں کے بال صاف نہیں کیے اور 40 دن سے زیادہ ہو گئے، تو اب یاد رکھیے گا کہ اب نامہ اعمال میں گناہ لکھا جانا شروع ہو جائے گا۔ اب گناہ 40 دن سے زیادہ ان چیزوں کو چھوڑ دینا یہ مکروہ تحریمی ہے، فقہاء کرام یہ فرماتے ہیں۔ اور راوی فرماتے ہیں کہ وانتفاض الماء، اس کے بعد پھر فرمایا کہ پانی کے ساتھ استنجا کرنا۔ بھائی مسنون استنجا کیا ہے کہ مٹی کے ڈھیلے بھی استعمال کیے جائیں اور پانی بھی استعمال کیا جائے۔ بہتر استنجا کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ بھائی پانی کے ساتھ استنجا کیا جائے۔ اچھا بھائی استنجا کا مسئلہ آیا ہے، شرم و حیا کے تھوڑا سا یہ خلاف ہے مسئلہ، لیکن میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں استنجا بھی درست طریقے سے نہیں کیا جاتا۔ ہم صرف پانی بہا لینے کو کافی سمجھتے ہیں، ہم کہتے ہیں پانی بہا لیا بس ٹھیک ہو گیا، حالانکہ پانی بہانے کے باوجود بھی بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کھڑے ہوں یا بیٹھیں تو پھر کچھ قطرے جو ہیں وہ پیشاب وغیرہ کے آ جاتے ہیں اور وہ استنجا مکمل نہیں ہوتا۔ اس لیے کوئی ٹیشو پیپر وغیرہ اپنے ساتھ رکھا جائے یا ہاتھ سے ہی اچھے طریقے سے جو شرمگاہ کا حصہ ہے اس کو بالکل ذرا نرم انداز میں دبا کر پانی کے قطرے جو ہیں، جو پیشاب وغیرہ کے قطرے، ان کو نکال لیا جائے اور پھر پانی سے ان کو اچھے طریقے سے دھویا جائے۔ اس کو کہتے ہیں استبراء، یعنی ایک استنجا ہے اور اس کے بعد ایک استبراء ہے تاکہ وہ قطرے وغیرہ جو ہوں وہ نکل جائیں۔ علماء فرماتے ہیں اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جب آپ استنجا سے فارغ ہوں تو آپ کھڑے ہو جائیں اور اپنی جگہ پر کھڑے 2-4 مرتبہ اپنے قدموں کو اوپر نیچے کریں تو پھر بیٹھ جائیں، اس سے بھی وہ قطرے نکل جاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر مکمل طریقے سے استنجا کر لیا جائے۔ اور راوی فرماتے ہیں کہ 10ویں چیز جو ہے وہ میں بھول گیا ہوں، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ وہ غالباً کلی کرنا تھا، اور وہ حقیقت ہے کہ وہ کلی کرنا ہے۔ کلی کرنے کو بھی نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فطرت کی چیزوں میں سے قرار دیا۔ اب کلی کرنے کا فائدہ کیا ہے کہ منہ کے اندر اگر کوئی گند وغیرہ لگا ہوگا تو وہ منہ کے اندر سے گند جو ہے وہ نکل جائے گا۔ بالکل اسی طرح کھانا کھانے کے بعد دانتوں کا خلال کرنا، لیکن بھائی اس کے بھی کچھ آداب ہیں۔ اس کا ادب یہ بھی ہے کہ جب آپ کھانا کھانے کے بعد دانتوں کا خلال کریں تو لوگوں کے سامنے ہی تیلی دانتوں میں نہ مارنا شروع کر دیں، منہ کو چھپا کے کریں تاکہ دوسرے کو کراہیت محسوس نہ ہو۔ ہمیں تو تھوک پھینکنے کا ادب نہیں ہے، ہم تو سڑک چلتے ہوئے وہ آخ تھو کرنے لگے ہوتے ہیں۔ بھائی کوئی گزرنے والا گزر رہا ہو، نہ ہمیں اس کا خیال آتا ہے، نہ کوئی شرم آتی ہے ہمیں، دوسروں کے راستے میں ہم تھوک پھینک دیتے ہیں۔ حالانکہ تھوک پھینکنے کا طریقہ بھی ہے کہ ایسی جگہ پر جا کر تھوک پھینکو کہ کسی دوسرے کی نظر نہ پڑے، نہ تمہارے پر نظر پڑے، نہ تمہاری کی گئی کارروائی کے اوپر اس کی کوئی نظر پڑے، تاکہ دوسرے کی طبیعت میں کوئی کراہیت نہ پیدا ہو۔ اور ہماری شریعت تو بھائی اتنی پاک صاف شریعت ہے، اتنی پاکیزہ شریعت ہے، اتنی طہارت والی شریعت ہے، لیکن افسوس کہ ہم اپنی شریعت کی تعلیمات کو سیکھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ 10 چیزیں جو ہیں وہ فطرت میں سے۔ اچھا اب جو نقطے کی بات ہے وہ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ان 10 میں سے 9 کا تعلق صفائی کے ساتھ ہے۔ ایک ہے داڑھی رکھنا، اس کو علیحدہ کر دیں، لیکن باقی جو 9 چیزیں ہیں، ناخن کاٹنا، زیر ناف بال صاف کرنا، بغل کے بال صاف کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، استنجا کرنا، کلی کرنا، ان ساری کی ساری چیزوں کا تعلق کس کے ساتھ ہے بھائی؟ صفائی۔ فطرت کی 10 چیزوں میں سے 9 کا تعلق صفائی کے ساتھ ہے۔ تو آپ اس سے خود اندازہ لگا لیجئے کہ ہماری شریعت صفائی کی کتنی اہمیت بیان کرتی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام خود بھی پاک صاف تھے اور پاکی اور صفائی کو پسند بھی فرماتے تھے۔ ابھی آگے جا کے میں حدیث بھی ایک آپ کو بیان کروں گا
کروں گا جس میں اللہ تعالیٰ کی نسبت یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود بھی پاک ہیں، پاکی کو پسند فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ خود بھی نظافت پسند ہے، نظافت کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں۔ اب اسی حوالے سے ایک تعلیم اور بھی ہے ہماری شریعت کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اتقوا اللاعنین، بھائی دو ایسے کام ہیں کہ جن کاموں کی وجہ سے تم پر لعنت کی جاتی ہے، ان دو کاموں سے بچا کرو، ان دو کاموں سے بچا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا کہ وَمَن لَّعِنَانِ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ وہ دو لعنت والے جو ہیں وہ کام کون سے ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ الذی یتخلی فی طرق الناس او فی ظلہم او کما قال، کہ بھائی لوگوں کے راستے میں یا کسی سایہ دار جگہ پر جا کر گند گھولنا۔ بھائی باتیں سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ کہ لوگوں کے راستے میں چلنے کی جگہ پر یا سایہ دار جگہ پر جا کر گند گھولنا، یہ دو ایسے کام ہیں کہ جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت برستی ہے۔ اور ایک اور حدیث آج میری نظر سے گزری، اللہ کبھی بیشی معاف فرمائے، ارشاد فرمائے کہ جو شخص لوگوں کے سامنے اپنا گند دھوتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت برستی ہے۔ اور ہمارے ہاں یہ اس معاملے کو کتنا معمولی سمجھا جاتا ہے، جس کو حاجت ہو رہی ہوگی وہ کہیں بھی راستے میں بیٹھ جائے گا اور اپنا گند گھولنا شروع کر دے گا، بس شرم ہی نہیں ہے، حیا ہی نہیں ہے۔ دیوار کے سائے میں بیٹھیں گے وہاں پہ گند گھولنا شروع کر دیں گے، درخت کے سائے میں بیٹھیں گے وہاں پہ گند گھولنا شروع کر دیں گے۔ اللہ کے نبی نے تو منع فرمایا ان چیزوں سے، الذی یتخلی فی طرق الناس او فی ظلہم، کہ لوگوں کے چلنے کی جگہ پر اور سایہ دار جگہ پر گند گھولنا، اللہ کے نبی نے اس عمل کو لعنت کا سبب قرار دیا۔ اور ایک اور بڑی مشہور حدیث ہے، آپ حضرات نے پہلے بھی سنی بھی ہوگی کہ پڑھی بھی ہوگی، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک قبرستان سے گزر ہوا تو فرمایا کہ ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، مسلمانوں کی قبریں تھیں، ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور جو عذاب ہو رہا ہے وہ کسی بڑے جرم کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے، جرم دیکھنے میں معمولی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ دو جرم کون سے ہیں؟ فرمایا کہ ان میں سے ایک شخص کو جو عذاب ہو رہا ہے وہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ وہ پیشاب کے قطروں سے اپنے آپ کو بچاتا نہیں تھا۔ اب یہ جو بیماری آ گئی نا، وہ پتیلا سا لگا دیا، کموڈ لگا دیا، اس پہ بیٹھ کے طہارت حاصل تو کر لیتے ہیں لیکن اطمینان نہیں ہے، کیا پتہ وہ پیشاب کے قطرے اڑ اڑ کے جسم پہ ہی پڑ رہے ہوں۔ ہماری شریعت تو اتنی پاکیزہ شریعت ہے، اور فرمایا کہ دوسرے آدمی کو جو عذاب ہو رہا ہے وہ چغل خوری کی وجہ سے ہو رہا ہے، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، تیسرے کو بات، دو لوگوں کے درمیان میں جھگڑا کروا دینا، لڑائی کروا دینا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عذاب قبر کا سبب ہے یہ دونوں چیزیں۔ اب یہ بظاہر کتنی معمولی سی بات ہے کہ پیشاب کے قطروں، بھائی ہم تھوڑا سا اہتمام خود نہیں کر سکتے؟ کپڑوں کو بچا نہیں سکتے کیا؟ کوئی طریقے سے بیٹھ کر، یہی وجہ ہے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا منع ہے، مجبوری کے تحت اجازت ہے، عام حالات میں منع ہے، سنت نہیں ہے۔ یہ جو بعض جوہلا آج کل یہ کہتے ہیں نا، ایک حدیث کو بنیاد بنا کر پیش کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، بھئی رسول اللہ نے ایک مرتبہ اگر وہ عمل کیا تو گنجائش بتلانے کے لیے کیا کہ مجبوری میں ایسا کرنا جائز ہے، وگرنہ عام عادت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹھ کر پیشاب کرنے کی تھی۔ ہمارے یہاں اندر مصیبت یہ ہے کہ ہم نے ہر چیز کو فیشن بنا لیا ہوا ہے، ہم نے شریعت کو بھی فیشن بنا لیا ہوا ہے۔ بس شریعت نہیں ہے، فیشن ہے، بھائی فیشن ہے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا ہے، پتہ نہیں کوئی آسمان سے تارے توڑ کے آ جائیں گے اگر کوئی کھڑے ہو کر پیشاب کر لے گا تو کیا ہو جائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دو حدیثیں یاد کر لیجئے کہ ایک تو یہ کہ دو لعنت والے کام ہیں، کیا؟ لوگوں کے چلنے کی جگہ پر اور سایہ دار جگہ پر پیشاب پخانہ کرنا، اور دوسرا یہ کہ پیشاب کے قطروں سے احتیاط نہ کرنا۔ اب میں اصل جس نقطے کی طرف آ رہا ہوں کیونکہ وقت ختم ہونے والا ہے، اب اصل بات جو ہے وہ میں آپ کے سامنے پہلے ایک حدیث سماعت فرما لیں، اس کے بعد پھر اصل نقطے کی طرف آتا ہوں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ طیب یحب الطیب، اللہ تعالیٰ خود بھی پاکیزہ ہیں اور پاکیزگی کو پسند فرماتے ہیں۔ نظیف یحب النظافہ، اللہ تعالیٰ خود بھی صاف ستھرے ہیں اور صفائی اور ستھرائی کو پسند فرماتے ہیں۔ کریم یحب الکرم، اللہ تعالیٰ خود بھی کریم ہیں اور کرامت کو پسند فرماتے ہیں۔ جواد یحب الجود، اللہ تعالیٰ خود بھی سخی ہیں اور سخاوت کو بھی پسند فرماتے ہیں۔ آخری پوائنٹ نوٹ کیجئے جو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، ارشاد فرمایا کہ فَنَظِّفُوا أَرَاهُ قَالَ أَفْنِيَتِكُمْ وَلَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ أَوْ كَمَا قال، ترمذی شریف کی حدیث ہے، فرمایا کہ اپنے گھروں کی صفائی کا خیال رکھو، اپنے گھروں کی صفائی کا خیال رکھو، وَلَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ، اور یہودیوں کی طرح مت ہو جاؤ کہ جو اپنے گھروں
گھروں کی صفائی کا خیال نہیں کرتے۔ ممکن ہے کہ اس زمانے کے یہودی اس بات کا خیال نہ کرتے ہوں، آج کے یہودی اور عیسائی ان کی نظر سے یہ حدیث یقیناً گزری ہوگی اور انہوں نے اس کے اوپر 100% عمل کرنا شروع کر دیا۔ ہم نام کے مسلمان، ہم اسلام کے دعوے دار، ہم سب سے بلند ترین دین کے دعوے دار، لیکن سب سے زیادہ گند پھیلانے میں بھی ہم نمبر 1 ہیں۔ آج کل قربانی کے بھائی قربانی کر لی ہے، عبادت ادا کر لی ہے، اس کے بعد گند چھوڑنا یہ عبادت تو نہیں ہے، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ اس گند کی صفائی کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ میں ہمیشہ ایک جملہ عرض کیا کرتا ہوں، پرانے احباب کو تو یہ جملہ اب تک یاد بھی ہو گیا ہوگا کہ سارے کام حکومت کے کرنے کے نہیں ہوتے، کچھ ہماری بھی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ ہم ہر مسئلہ جو ہے وہ حکومت کے ذمہ، بھائی میں نہ کسی حکومت کا وفادار ہوں، نہ کسی کا طلبگار ہوں عہدے کا، اور نہ ہی کسی میں پارٹی کو سپورٹ کرنے والا ہوں، میں تو ایک جنرل سی بات کر رہا ہوں۔ بھئی یہ ذمہ، میرے گھر کے سامنے اگر گند پڑا ہوا ہے تو میں محسن نقوی صاحب کو فون کروں گا کہ حضور تشریف لائیں اور میرے گھر کے سامنے سے گند اٹھائیں۔ یہ کس نے اٹھانا ہے گھر کے سامنے سے گند؟ یہ تو میں نے خود اٹھانا ہے نا۔ ہمیں اور کچھ سمجھ میں نہیں آئے گی، ہم اپنے گھر کا گند اٹھا کر دوسرے کے گھر کے سامنے جا کے ڈال دیں گے، وہ عذاب میں مبتلا ہوتا ہے تو ہوتا رہے، تمہاری ایسی کی تیسی کل جا کے جب قیامت والے دن چھتر پڑیں گے نا اس معاملے کے اوپر، پھر چھٹی کا دودھ جو ہے وہ یاد آ جائے گا، پھر پتہ لگے گا کہ ہم کیا کیا غلطیاں، کیا کیا غلطوڑ جو ہے وہ کر کے آئے ہوئے ہیں۔ ہمارے اندر سے احساس نام کی چیز، بھائی کھانا کھائیں گے، آؤٹنگ کرنے کے لیے گئے، کھانا کھائیں گے، کھانا کھا لیا، اپنا سارا گند وہیں پر چھوڑ کر چلے گئے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کس قسم کے انسان ہو بھائی، کس قسم کے مسلمان ہو؟ مسلمان تو بہت دور کی بات ہے، معذرت کے ساتھ تھوڑے سے جملے میرے سخت ہو جائیں گے، پھر بعض لوگ ناراض ہو جاتے ہیں کہ ہم لوگ تو انسان کہلانے کے بھی قابل نہیں ہیں۔ میں ایک دن اپنے بچوں کے ساتھ کہیں جا رہا تھا تو میرے سامنے کو 1.5-2 کروڑ روپے کی گاڑی جا رہی تھی۔ اب یہ جب سے یہ ڈسپوزیبل برتن آ گئے نا، انہوں نے اور جینا حرام کر دیا۔ گاڑی کا ایک سائیڈ کا شیشہ کھلا، ایک جوس کا گلاس سڑک کے اوپر، دوسری سائیڈ کا شیشہ کھلا، دوسرے جوس کا گلاس سڑک کے اوپر، تیسری سائیڈ کا شیشہ، وہ 5-6 گلاس انہوں نے۔ بھائی میں یہ کہتا ہوں تمہارے باپ کی سڑک ہے، اور اگر باپ کی بھی سڑک ہو تو یہ گند پھیلانا کیا تمہیں تمہارے والدین نے سکھلایا ہے؟ مطلب حیائی ہم لوگوں کے اندر سے ختم ہو گئی، شرم ہی ہم لوگوں کے اندر سے بالکل ختم ہو گئی۔ کسی پارک میں تفریح کے لیے چلے جائیں تو وہاں گند مچایا ہوا ہے۔ پرسوں ترسوں میں سوشل میڈیا پر دیکھ رہا تھا، وہ پہاڑی علاقے کی 2 تصویریں کسی نے لگائی ہوئی، ایک صاف ستھری تصویر اور ایک ہماری تصویر، تو اس نے بڑا اچھا لکھا ہوا، میں نے کہا جو صاف ستھری تصویر تھی نا اس کے اوپر اس نے لکھا ہوا تھا کسی دور میں یہاں پہ صرف جانور آیا کرتے تھے اور اب ہم نے وہاں پر جانا شروع کر دیا۔ آپ لوگ بھی سیر و تفریح کرنے تو جاتے ہوں گے، ناردرن ایریاز میں بھی جاتے ہوں گے۔ اللہ پاک نے کتنا حسین یہ ملک ہمیں عطا فرمایا ہے، کتنی خوبصورت جگہیں اللہ پاک نے عطا فرمائی ہیں کہ آپ ایک دفعہ جائیں آپ کی طبیعت کے اندر فریشنس آ جاتی ہے، لیکن ہم نے ان علاقوں کو بھی گند کا گہوارہ بنا دیا۔ جو کھائیں گے ڈبہ وہیں پہ پھینک دیں گے، جوس کا ڈبہ وہیں پہ پھینک دیں گے، بوتل وہیں پر پھینک دیں گے، ہڈیاں وہیں پر پھینک دیں گے۔ یار خدا کا خوف کرو، ہمارا دین تو ہمیں صفائی سکھلا رہا ہے، ہمارا دین تو ہمیں ستھرائی سکھلا رہا ہے۔ عبادت کر کے تو فخر محسوس کر رہے ہیں، یار ویڈیو نہ بناؤ میں خود بھیج دوں گا، بغیر اجازت کے یہ کام نہ کیا کرو، میں خود بھیج دوں گا، میرے پاس بہت تصویریں، کو 1000 کے قریب تصویریں، وہ لے لینا میرے سے بعد میں۔ اس طرح نہ کیا کرو، غلط بات ہوتی ہے یہ، بغیر اجازت۔ علماء فرماتے ہیں کسی کی، یہ تو قانوناً بھی جرم ہے، کسی کی تصویر بنانا، کسی کی ویڈیو بنانا، یہ تو قانوناً بھی جرم ہے بغیر اس کی اجازت کے، اور اخلاقی طور پہ تو ویسے ہی بہت بڑا جرم ہے۔ ٹھیک ہو گیا نا؟ تو پتہ نہیں میں بات کیا کر رہا تھا، کہاں سے کہاں نکل گئی بات۔ تو ہمارا دین تو بھائی ہمیں صفائی ستھرائی سکھلا رہا ہے، ہم کس ڈگر کے اوپر چل رہے ہیں؟ اور پھر کہتے ہیں کہ جی ہم میرے ابھی ایک عزیز USA سے آئے ہوئے تھے، ابھی کچھ دن پہلے واپس گئے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہاں پر آ کر اور کسی چیز کی تکلیف نہیں ہے، ہمیں صرف ایک چیز کی تکلیف ہے۔ میں کہا جی وہ کیا؟ کہتے ہیں ڈسٹ، مٹی کی تکلیف ہے۔ باہر کے ممالک میں چلے جائیں آپ حضرات، تو اکثر جاتے رہتے، وہاں پر مٹی کا نام و نشان ہی نہیں ہے، وہاں پہ گند کا نام و نشان ہی نہیں، وہاں پہ صفائی کا پورا ایک نظام موجود ہے۔ الحمدللہ وہ نظام یہاں پر بھی موجود ہے، لیکن سوال پھر وہیں پہ آ کر ختم ہو جاتا ہے کہ اس نظام کو چلانا کس نے؟ میں نے اور آپ نے چلانا ہے نا۔ ہم تو اپنا گند دوسروں کے گھروں کے سامنے ڈال آتے ہیں،
تو بھائی اس پوری کی پوری گفتگو کو بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر قربانی کی عبادت اللہ پاک نے ادا کرنے کی توفیق دے دی ہے تو بھائی اس قربانی کے بعد اس گندگی کو صاف کرنا یہ بھی آپ ہی کی ذمہ داری ہے، یہ دوسرے لوگوں کی ذمہ داری نہیں ہے۔ کسی جگہ پر ایک جملہ بڑا پیارا لکھا ہوا تھا کہ ایک بچہ کہتا ہے امی امی کوڑے والا آ گیا، کوڑے والا، تو وہ امی کیا جواب دیتی؟ بیٹا وہ تو صفائی کرنے والے، کوڑے والے تو ہم ہیں، گند تو ہم پھیلا رہے ہیں، وہ تو صفائی کر رہے ہیں بیچارہ، انہی کو ہم گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں، تو اتھوں صاف نہیں کیتا، اتھوں صاف نہیں کیتا، اور بھائی تم نے گند کیوں ڈالا؟ یہ کس کی ذمہ داری تھی؟ یہ تو میری اور آپ کی ذمہ داری ہے نا۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ کم از کم جتنی میری اور آپ کی ذمہ داری ہے اتنی ذمہ داری تو ہم ادا کریں نا۔ ہر بات دوسروں پر تھوپ دینا، ہر مسئلے کا حل دوسروں کے کندھے پر ڈال دینا، یہ کوئی دانش مندی والی بات اور عقل مندی والی بات نہیں ہے۔ ایک جملہ صرف عرض کر دیتا ہوں، برا نہ محسوس کیجئے گا، جملہ تھوڑا سا سخت ہے، کہ اللہ کرے کہ ہم لوگ بڑے ہو جائیں، اللہ کرے کہ ہمیں سمجھ آ جائے، اللہ کرے کہ ہمیں تھوڑی سی عقل اور تھوڑا سا شعور بھی جو ہے وہ آ جائے کہ ہمیں اپنے ارد گرد کے ماحول کو کس طرح صاف رکھنا ہے، ہمیں اپنے ارد گرد کے ماحول کی صفائی کا نظام کیسے کرنا ہے۔ بھائی جہاں جہاں تک میرا دائرہ اختیار ہے، میرے قبضہ قدرت میں جو جو چیز ہے، کم از کم میں اس کی صفائی ستھرائی کا تو خیال کر لوں نا۔ تو بھائی ابھی قربانی کے ایام ختم نہیں ہوئے ہیں، کچھ جگہوں پر قربانیاں ہو چکی ہیں، کچھ جگہوں پر ہو رہی ہیں، کچھ جگہوں پر ہونی ہیں۔ تو بھائی قربانی کرنے کے بعد اس کی صفائی کا خیال رکھنا یہ میری آپ سب کی شرعی، اخلاقی اور قانونی ذمہ داری ہے۔ اللہ میرا کہنا اور آپ حضرات کا سننا قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد